أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا بڑھائی یکتائی تنہائی بادشاہی شانشاہی اور ہر قسم دی وڈیائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین دی بابرکت اور مقدس ذات واسطے ہے. جو قدرت ہے اے میں بند کر تیری سے نکلے کر بند کر دو جی کا ماری گل پرابلم ہے دے وچ. اور درود و سلام امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمتا للعالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. میرے اور تھوڑے پیر و مرشد رہبر و رہنما جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے جی باز بند کر دیو تو دوسرے سپیکر دی. حضرات
اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر ابتدا تے جڑیاں آیات بینات میں تھوڑے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، یہ اللہ رب العالمین دی پاک کتاب قرآن مجید دا 28واں پارہ ہے اور سورت دا نام ہے سورت الجمعہ، اور سورت جمعہ دیاں آخری 3 آیات تھوڑے سامنے تلاوت کیتیاں ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ صحیح معنی کے اندر بیان کرنے دی، سنت کے مطابق جمعہ پڑھنے دی، اور پھر میرے سمیت خان سارے انہوں تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم عزیز ساتھیو، جمعے کا معنی ہے اکٹھیاں ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اور صحابہ کرام جڑے کہ مدینہ المنورہ دے اندر رہندے سن، انہوں نے ویکھیا کہ یہودی عبادت کرن واسطے ہفتے دے دن اکٹھے ہوندے نے، عیسائی عبادت کرن واسطے اتوار دے دن اکٹھے ہوندے نے۔ ویسے تے کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیاں نو بھی جمعے دا دن عطا فرمایا سی، اور عیسائیاں نو بھی جمعے دا دن ہی عطا فرمایا۔ لیکن نہ یہودیاں نے جمعے دا دن قبول کیتا اور نہ ہی عیسائیاں نے جمعے دا دن قبول کیتا ہے۔ یہودیاں نے ہفتے دا دن پسند کر لیا اور عیسائیاں نے اتوار دا دن پسند کیتا۔ چلدے چلدیاں یہ نبوت والا معاملہ چلتا چلتا نبوت دا سرچشم و چراغ اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ نو بنایا۔ جب میرے مصطفیٰ دیاں واریاں آئیاں تے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو بھی جمعہ ہی عطا فرمایا، یعنی کہ اللہ پاک دی طرفوں یہ جمعہ ہر نبی نو یا ہر قوم نو ہی ملتا رہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام دے کول شیشے دی مانند ایک چیز لے کے آئے، اس چیز دے اندر ایک سیاہ رنگ دا نقطہ سی۔ جبریل عرض کردے نے آقا اے اللہ پاک نے تھوڑے واسطے آسمان تو جمعہ نازل فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جمعے دے دن نو عید الفطر اور عید الاضحیٰ نالوں زیادہ شان اور مقام عطا فرمایا ہے، یعنی جمعے دے دن دی شان اور مقام دونوں عیداں نالوں زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ نو جمعہ کیوں عطا فرمایا ہے؟ غور فرمانا، اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر ساری مخلوق پیدا کی تھی۔ ان سمجھ لو
چھیاں دنوں کے اندر ستے آسمان بنائے نے، زمیناں بنائیاں نے، انہاں دے اندر پیدا ہونے والی تمام تر مخلوقات بنائیاں نے، اور جمعے دے دن چھٹی فرمائی، اور اسے جمعے والے دن ہی اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام نو بنایا۔ تو جمعے دے دن پیدا کیتا، جمعے دے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام نو جنت دے اندر داخل کیتا، اور جمعے دے دن ہی جنت دے اندروں کٹ کے دنیا دے اندر مبعوث کیتا، اور جمعے دے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ نو قبول فرمایا، اور جمعے دے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام فوت ہوئے، اور وہ دن بھی جمعے دا یہ جس دن اساں سارے نے اس دنیا تو جانا ہے، قیامت دا دن، قیامت والا دن بھی جمعے والے دن ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات تے انساناں تو علاوہ دنیا کائنات کے اندر بسن والی ہر مخلوق جمعے والے دن ڈر رہی ہوتی ہے، پریشان ہوئی ہوتی ہے کہ شاید آج قیامت نہ آ جائے۔ بھائیو جمعے کا مقام اور شان کیا ہے؟ جمعہ کس طرح پڑھنا چاہیے، جمعہ پڑھن واسطے کس وقت آنا چاہیے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بڑی تفصیل دے نال انہاں باتاں کا ذکر کیتا ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے او دے تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین نے فرمایا، پروردگار عالم دا قرآن بیان پیا کر دے، فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے محبوب جی اعلان فرما دیو، اعلان خدا بندی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والےو جمعے دے دن جب جمعے دی اذان ہو جائے، یہ بات بھی یاد رکھ لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر جمعے دی ایک ہی اذان ہوندی سی۔ کنیاں اذاناں ہوندیاں سن؟ جمعے دی اذاناں کنیاں؟ ایک۔ نبی پاک دے دور اندر اذان ایک سی۔ اللہ اکبر، جمعے دے دن دی اذان، جمعے دی اذان جڑی ہے وہ ایک سی۔ جمعے دے دن کائنات دے سردار نبی جدوں منبر تے کھڑے ہوندے، منبر تے تشریف لے ہوندے تے اس وقت اذان ہوندی، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا، اس وقت بھی جناب صدیق اکبر نے منبر تے آ کے براجمان ہونا، تے پھر مؤذن نے اذان کہنی، پھر دور چلدا چلدا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آ گیا، انہاں دے دور دے اندر بھی اسی طرح ہی رہا ہے، جناب عمر نے منبر تے براجمان ہونا ہے تے تاں پھر اذان ہونی ہے، وقت گزرتا گیا، پھر جناب حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دا دور پاک آ گیا ہے، تے اس وقت اسلام دا دور دور تک پھریڑا اڑا دیتا گیا سی، یعنی دور دور تک اسلام پھیل گیا سی، اسلامی سرحداں 40 لاکھ مربع میل تک پھیل چکیاں سن۔ کنی تک؟ 40 لاکھ مربع میل تک اسلام دی حکومت سی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حکومت تھی۔ اللہ اکبر اللہ، تے سیدنا عثمان دیکھتے ہیں کہ لوگاں نوں جمعے دا پتہ نہیں چلدا، مسجد نبوی دے نال ایک اونچا جا مکان سی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک اذان اوتھے دتی جائے تاکہ دکانداراں نوں اور مدینے دے کاروباری حضرات نوں پتہ چل جائے کہ آج جمعہ ہے، اور فوری طور تے جناب مسجد اندر آ جان، کاروبار بند کر دیں، اللہ اللہ دکاناں نوں بند کر دیتا جائے۔ پھر دوسری اذان اس وقت کہی جاندی جدو سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دین واسطے منبر تے تشریف لے آندے، اللہ پاک اس اذان دا تذکرہ فرماندے نے، یعنی کہ جڑی اصلی اذان ہے، ویسے تے دونوں اذان کہنا سنت و ثابت ہے، یعنی نبی پاک نے فرمایا نا میں تے میرے صحابہ میرے خلفائے راشدین
اللہ اکبر. انہاں سارے دے پیچھے چلنا چاہیے, انہاں دی گل مننی چاہیے. تفصیلاً گل نہیں کرنا چاہتا, اس ٹاپک دے موضوع اور پاسے چلا جائے گا. اللہ اکبر اللہ. خلفائے راشدین دی گل بھی مننی ہے تے نبی پاک علیہ السلام دی گل بھی مننی ہے. اللہ اکبر. تے اللہ سیدنا عثمان نے دوسری اذان کہی, دا مطلب یہ ہے کہ انہاں کہہ دیتی ہے تے سانو اس گل دے اندر رولا پانے دی ضرورت, رولا نہیں پانا چاہیے. افضل عمل جڑا ہے وہ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے دور اندر اذان ایک ہی رہی, اذان ایک رہی ہے, لیکن دو بھی کہیے جان دے اندر مبالغہ کوئی نہیں, کیونکہ لوگوں کو پتہ چل جائے, لوگ توجہ کر لیں کہ ٹائم ہو گیا, ہن ٹائم نہ جا کے تیاری کرنی ہے. لیکن ساڈا تے معاشرہ اس قدر بگڑ چکا ہے کہ بھاویں ترے کہہ لو, جنہیں نہیں ہونا انہیں نہیں ہونا. ہاں جی, جنہیں دکان نہیں بند کرنی انہیں نہیں کرنی. اللہ اکبر. اللہ سانو ہدایت نصیب فرما دے. اللہ 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 قربان جاواں سیدنا عثمان دی اذان ہے بے جویں نبی پاک دی اذان ہے. اے نہیں کہ کوئی فتوی لا دے دوسری اذان کیوں کہی جاندی ہے یا ایک اذان کیوں نہیں کہی جاندی. میرے محترم بھائیو, جنہاں لوگاں نے انعام لینا ہوندا ہے وہ یہ نہیں ویکھدے کہ وقت کیڑا ہے, جدوں باز پے جائے تے اودوں دوڑ پیندے نے, اودوں دوڑ پیندے نے کہ اساں ٹائم نہ پہنچنا, ساڈی اوتھے انعام دا موقع ہے, انعام مل سکدا ہے, اسی ٹائم نہ جاواں گے. اللہ اکبر. ہر ویلے تیار بیٹھے ہوندے نے, کیڑا میلہ ہوے تے سانو آواز پوے تے اسی فوراً بھج کے ٹر جائیے. اللہ اللہ. قرآن کریم دی تفسیر, نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سننے ہیں. پہلے ضروری غسل دا طریقہ, جمعے والے دن عمل کیڑے کرنے چاہیے نے لازم تے ضروری, وہ ضروری عمل کیڑے کیڑے نے. اللہ اکبر. میں ایک دن نا ایک حدیث پڑھن دیا سا جہاں مفہوم اور متن یہ سی کہ کام چھوٹے اجر بڑا, کام چھوٹے تے اجر بڑا. انہاں دے اندر ایک اے بھی کام ہے جمعے والے دن دا. اللہ اللہ قربان جاواں سب تو پہلے غسل. اللہ اللہ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, جدوں بندہ غسل واسطے جائے استنجا کرے تے استنجے تو بعد اٹھ کے تے جدوں دوبارہ وضو واسطے یا غسل واسطے اگا ودے تے اودوں کی پڑھ لے بسم اللہ. اسی کہنے ہن واش روم چ بسم اللہ کیوں پڑھی جائے گی. میرا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ واش روم علیحدہ ہونا چاہیے, واش روم علیحدہ ہونا چاہیے, باتھ روم علیحدہ ہونا چاہیے. تے جے دونوں اکٹھے نے تے پھر تسی جدوں واش روم دے اندر داخل ہو لگے اودوں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو جاؤ. واش روم دی دعا ہے نا, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, او دے شروع وچ بسم اللہ اللہم پڑھ لو نا تے دونوں کام راضی ہو جان گے, دونوں کام ٹھیک ہو جان گے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پہلو پڑھ کے. جے بندے نو یاد نہیں رہ گئی تے واش روم چلا گیا ہے, جا کے کپڑے اتار لے نے, استنجا بنا لیا ہے تے واپس پھر دوبارہ اپنے غسل وال نو آن لگا ہے تے اودوں اگر بندہ اونچی آواز نال نہیں پڑھ سکتا تے کم از کم اپنے دل نال تے پڑھ ہی سکدا ہے جی. اللہ تے دلاں دے بھید جاندا ہے نا, تھوڑی نیت تے ڈیپینڈ کرਦੀ ہے. تسی دعا پڑھنی ہے, بسم اللہ پڑھنی ہے, لازمی پڑھو, پڑھنی چاہیے. اللہ اللہ قربان جاواں استنجے تو فارغ ہو کے بسم اللہ پڑھ کے اس طرح وضو کرنا ہے جویں نماز واسطے وضو کیتا جاتا ہے, اس طرح وضو کرنا جویں نماز واسطے وضو کیتا جاتا ہے. اللہ 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 قربان جاواں حضرات تعظیم وقار کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی دے ٹپ دے اندروں جناب یا ٹوٹی تو 3 چلو بھر کے اپنے سر دے اندر پا لو, پھر سجے پاسے پانی پا لو, پھر کھبے پاسے پا لو. یہ غسل ہو گیا ہے. اگر پہلا وضو قائم ہے حضرات, وضو غسل تو پہلے شروع کیتا سی, اگر وضو قائم رہ گیا تے قائم رہنا پتہ کہندے جے تساں غسل دے دوران اپنی شرمگاہ نو ہاتھ نہیں لایا یا غسل دے دوران تہاڈی ہوا خارج نہیں ہوئی, اے مسائل نے. اگر تہاڈا اے معاملہ درست رہ گیا ہے, تسی شرمگاہ تک نہیں پہنچ سکے, تساں تہاڈا ہاتھ نہیں لگا تے تسی اسی وضو دے نال نماز پڑھ سکدے ہو, تہاڈا وضو قائم ہے. تے جے تہاڈے کول کمی پیشی ہو گئی ہے وضو تو بعد تسی غسل دے دوران اپنی شرمگاہ نو ٹچ کر بیٹھے ہو یا پھر تہاڈی ہوا خارج ہو گئی ہے تو پھر دوبارہ وضو بنانا پڑے گا, پھر دوبارہ اس وضو دے نال پھر دوبارہ تسی نماز نہیں پڑھ سکتے, وضو دوبارہ بنانا پڑے گا. اللہ اکبر اللہ. اس نے ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا جس نال نماز پڑھ سکے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من غسل واحدہ, جڑا بندہ جمعے دے دن صبح غسل کر کے اچھے کپڑے پاندا ہے, بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تے ایک سوٹ سپیشل رکھیا ہوندا ہے جڑا پانا ہی جمعے والے دن. ہاں جی, ساڈے کول تے سوٹاں دی وافر مقدار ہے نا جی,
سانوں تو پتہ ہی نہیں سی، پہلو سیف الماری بوا کھول کے پہلو کو 1.5 گھنٹہ کھلو کے میں نے اے پانا ہے کہ وہ پانا ہے. ہاں جی اللہ پاک نے دیتا ہی ہے تے پھر بھی اسی نے شکر ہے. اللہ پاک سانو ہدایت نصیب فرما دے. اور نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی کیفیت ایک سوٹ سپیشل رکھیا ہوندا سی کئی صحابہ نے کہ جڑا سوٹ پانا ہے صرف جمعے والے دن تاکہ صاف ستھرا نواں سوٹ پا کے جمعہ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. اللہ 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 قربان جاواں رات دی وقار اور صبح جمعے کی تیاری کر لیندے صحابہ کرام مسواک کرنا پھر کپڑیاں نو جناب خوشبو لگانا اور پیدل ہی چل کے جمعہ پڑھن واسطے جانا. اس صحابہ دی سنت بھی ہے، نبی پاک دی سنت بھی ہے. سمجھ لگی جی؟ وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، غسل کا طریقہ سمجھ آ گیا. پہلو وضو والا جی طریقہ ہے نا وضو کرنا ہے، پھر سر کے اندر چلو بھر کے پانی دے 3 پانے نے اچھی طرح خلال کرنا ہے، بال سارے گلے ہو جان. اس تو بعد پھر سجے پاسے پانی پا لینا ہے، پھر کھبے پاسے پانی پا لینا ہے. یہ تھوڑا غسل مکمل ہے. اس تو بعد تسی صابن شامن والا معاملہ جو چلانا چاہتے ہو وہ تھوڑی اپنی مرضی دی گل ہے. اگر صابن لگاندے تسی شرمگاہ نوں ٹچ کر بیٹھے ہو تو پھر وضو تھانوں دوبارہ کرنا پے گا نماز واسطے. اگر تسی ٹچ نہیں کیتا شرمگاہ نوں تے تسی اس وضو دے نال نماز پڑھ سکتے ہو. اس تو علاوہ جمعے والے دن غسل کر کے مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو اچھی لگانا اور پیدل چل کے مسجد والے جانا یہ نبی پاک دی سنت ہے. پیدل چل کے نبی پاک دی مسجد والے جانا ہے نبی پاک دی سنت ہے. اللہ اللہ قربان جاواں حضرات دی وقار غور کرنا ہونے کا فائدہ کیا ہے. جس بندے نے مسواک صبح کر لی، غسل کر لیا ہے، کپڑے نو خوشبو لگا لئیے اور پیدل چل پیا جمعہ پڑھن واسطے، اللہ اللہ جب یہ بندہ پیر چک کے اگے پیر رکھ دے آسمان تو آواز آندی ہے اوے میرے بندے تو میرا تے میرے نبی دا حکم سمجھ کے جمعہ پڑھن واسطے آیا ہے، تو ایک قدم اٹھا کے رکھے ہے تے میں تیرے نامہ اعمال اندر ایک قدم دے بدلے 1 سال دے روزیاں دا ثواب درج کر دیتا ہے. ایک پیر چکیا ایک پیر چکیا انج چکیا نیت اس نال کہ میں نبی پاک دی سنت سمجھ کے جمعہ پڑھن چلا. ایک پٹیا تے دوجا اگے رکھیا ایک قدم پٹیا. ایک قدم پٹن تے اللہ نے 1 سال دے روزیاں دا ثواب تیرے نامہ اعمال دے اندر درج فرما دیتا ہے. تے دسو جے کوئی 100 قدم چک کے آئے یا 50 قدم ٹر کے آئے تے او دے نامہ اعمال دے اندر کنے روزیاں دا ثواب ہوئے گا؟ اللہ اکبر اللہ 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 قربان جاواں رات بھی وقار اللہ دے نبی فرمانے نے 1 قدم دے بدلے ساری رات کی تہجد دا ثواب ملدا ہے. اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا ذرا. بعض بد نصیب اپنے کاروبار دکاناں تے جناب بیٹھے ہوئے نے، حالانکہ جب جمعے دی اذان ہوئے کائنات کے سردار نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں منبر تے کسی ہور نوں بٹھا کے خود مسجد باہر نکل جاواں، بازار اندر چلے جاواں. جڑے لوگ جمعہ پڑھن واسطے مسجد اندر نہیں آئے، اپنی دکاناں سجا کے بیٹھے، اپنا کاروبار بٹھا کے بیٹھے، اپنے گھر اندر بسترے اندر لیٹے نے، نہیں جمعہ پڑھن واسطے آئے، نبی پاک فرماتے نے میرا دل کرتا ہے میں اپنی جگہ تے کسی اور نوں کھڑا کراں تے خود جا کے انہاں دی دکاناں تے مکاناں نوں اگ لا دیواں. اللہ جے اجر بڑا ہے تے اللہ نے دا گناہ بھی بڑا، چھڈن دا گناہ بھی بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ. ہن تے لوگ جناب ایک جمعہ نہیں پڑھیا، دوسرا نہیں پڑھیا، تیسرا نہیں پڑھیا، کئی دن لنگ جاندے نے، کئی مہینے لنگ جاندے، بندے کول ٹائم ہی نہیں بنتا میں جمعہ بھی پڑھنا. فرضی نمازاں تے بڑی دور، ہفتے بعد جمعہ پڑھنا ساڈے واسطے مشکل ہے. ہن ہی ویکھ لو چھوٹی بستی جگنا کنے بندے بیٹھے ہو گن کے، باقی سارے اپنی اپنی موج مستی نہ، کوئی دکان تے کوئی ریڑھی تے کوئی کاروبار تے کدھر مکان ہے. اللہ اللہ قربان جاواں حضرات زی وقار غور کرتے جانا ذرا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جمعے دے دن جمعے دی اذان سن تو بعد میرا بندہ کاروبار کرتا ہے جننے بھی پیسے کما لے سارے ہی حرام نے، سارے ہی حرام. تے مگر اسی کہنے اولاد بڑی نافرمان نکل آئی، یہ پتہ نہیں کی مسئلہ ہے. اسی تے بڑی محنت کر کے روزی کھوائی انہاں نوں، اے نہیں پتہ جمعے دے دوران بھی محنت ہی کردے رہ گئے ہیں، وہ حرام کی نہیں گئی. حدیث مصطفیٰ دی جس بندے نے
اپنے بچیاں دے منہ چ ایک لقمہ حرام دا پایا تے پھر وہ یہ گمان کرے کہ میری اولاد میری فرما بردار ہوئے گی، یہ جھوٹے اولاد فرما بردار نہیں کہہ سکتی۔ تو صرف حرام یہ نہیں کہ کسی کا کھو کے کھوا دئیے، حرام یہ شریعت نے جب اجازت دیتی جس کام کے اندر اتنے کام کرو جتنے روک دیتا تو رک جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اگے اللہ نے فرمایا جمعے والے دن جدو اذان ہو جائے سن لو تے چھڑ دیو سارا کچھ تے مسیتے آ جاؤ، آ کے جمعہ پڑھو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جمعہ پڑھنے کے بعد فارغ ہو جاؤ تے نکل جاؤ پھر اپنے کاروبار وال۔ اسی پہلی گل تے جمعہ پڑھ دیں، جب جمعے دا ٹائم ہوندا سی دکان کھولی رکھنے ہیں، جب جمعہ مک جاندا تے اسی شٹر تھلے سٹنے ہیں تے جا کے گھر بیوی بچیاں نوں تیار کرنے تے ہن کتے چلے سیر کرن چلے جمعے دا دن جڑا بچیاں نوں کھا دے آوے۔ جمعہ پڑھنے دی تے کوئی فرصت نہ ہوئی، بچیاں نوں سیر و تفریح واسطے لے کے ٹر پے ہیں تے جس ٹائم اللہ نے اپنا فضل بھیجیا حالانکہ کاروبار دے اندر سارا معاملات چل دے لیکن فرمایا جمعے تو بعد جڑا تسی کاروبار کرو گے، جمعہ پڑھن تو بعد جڑی تسی دکانداری کرو گے، جنی پروفٹ کماؤ گے او دے اندر اللہ دا فضل شامل ہوئے گا۔ اس جائیداد کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرفوں برکت آئے گی، اللہ کا فضل شامل حال ہوئے گا۔ ساری گنگا ہی الٹے چل پئی ہے، سمجھ نہیں پالا تارے کہ اسی قوم کہڑے پاسے ٹر پائے۔ اللہ اللہ قربان جاواں رات ذی وقار جمعے کا دن نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہن جمعے والے دن بندہ غسل کر کے مسواک کر کے کپڑے نوے پا کے خوشبو لا کے پیدل چل کے مسجد اندر آ گیا ہے، آ کے جمعہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ اکبر فرمایا ہن بندہ مسجد کے اندر داخل ہو گیا، کائنات کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آسمان تو نوری فرشتے آئے ہوئے نے جڑے رجسٹر کھول کے مسجد کے دروازے کے اندر کھڑے نے۔ اے بندہ جڑا پہلے داخل ہوا ہے انہاں نوریاں نے اوندا نام لکھ لیا ہے۔ اللہ پاک فرمانے دا نام فرما اللہ فرمانے دا نام لکھ لو اور نالے بھی لکھو جن نے پہلے نمبر تے مسجد تے پیر رکھیا ہے، جن نے پہلے نمبر تے مسجد میں داخلہ لیا ہے۔ اللہ اللہ قربان جاوے نے نامہ مال دے اندر اونٹ دی قربانی دا ثواب کی درج کر دیو۔ دوجے نمبر تے اون والا بندہ اے دا نام ہی لکھ لو تے دے نامہ مال دے اندر گائے دی قربانی دا ثواب لکھ دیو۔ اے تیسرا اون والا بندہ ہے اے دا نام ہی درج کر لو تے دے نامہ مال دے اندر جناب بکرے تے چھترے دی قربانی دا ثواب درج کر دیو۔ اے چوتھے نمبر تے اون والا بندہ اے دا نام ہی درج ہو گیا ہے تے دے نامہ مال دے اندر مرغی دی قربانی دا ثواب لکھ دیتا گیا ہے۔ اللہ اللہ قربان جاواں تے پنجویں نمبر تے اون والا بندہ اے دے نامہ مال دے اندر انڈے دی قربانی دا ثواب اللہ اکبر اللہ صدقہ کرن دا ثواب لکھ دیتا گیا ہے۔ کائنات کے سردار نبی فرماندے نے پھر جدوں امام خطبہ دے واسطے منبر تے کھڑا ہو جاندا ہے، منبر تے خطبہ شروع ہو جاندا ہے، مؤذن اذان کہہ دیندا ہے، اذان سن دے نال فرشتے اپنا رجسٹر ٹھپ لیندے نے اور ٹھپ کے جناب وہی آ کے مجلس دے اندر بیٹھ جاندے نے، امام تے خطیب دا خطبہ سننا شروع کر دیندے نے۔ اللہ اللہ قربان جاواں اور جڑے بعد اندر آئے نے انہاں دا جمعہ بے ہو گیا ہے لیکن وہ ثواب نہیں ملیا جڑا پہلے بندے نوں ملیا، دوسرے نمبر والے نوں ملیا ہے، تیسرے نمبر والے نوں ملیا ہے۔ اللہ اکبر ایتھے میں ہور گل کر جانا وا جدوں انہاں رجسٹر بند کر دیتا ہے، بند کر کے میں جمعہ پڑھن واسطے فرشتے ایتھوں اٹھے تے واپس اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر چلے گئے نے۔ ہاں میرے فرشتے او کتے گئے سو؟ اللہ جی فلانے جگہ بستی دے اندر جناب محمد مسجد دے اندر جناب جمعہ پڑھ کے آئے اور اچھا اللہ اکبر تے کنے لوگ آئے سن جمعہ پڑھن واسطے، کنے لوگاں دا نام درج کر کے لے کر کے آئے ہو۔ فرشتے رجسٹر کھولن گے اللہ جی اب پہلے نمبر تے اون والے فلانے بابا جی نے، دوسرے نمبر تے اون والے فلانے حاجی صاحب نے، تیسرے نمبر تے اون فلانے جوان صاحب نے، چوتھے نمبر تے اون والا فلانا بچہ تے پنجویں نمبر تے اون والا فلانا ہے۔ ایمان نال دسو جڑے پنج نام انہاں لکھے نے انہاں دی تے اللہ نے ہاں حاضری لگ گئی ہے تے جڑے بعد اندر آئے نے انہاں دی حاضری فرشتیاں نے لگوائی کیوں نہیں؟ جڑے پنجویں نمبر تو بعد آئے نے امام دے خطبہ شروع کرن تو بعد آئے نے انہاں دا نام تے فرشتے لکھ کے نہیں کھڑیا، انہاں دا جمعہ تے شاہد ہو گیا، انہاں دی نماز تے شاہد ہو گئی ہے لیکن وہ بڑیاں بڑیاں ثواب والی گلاں تو محروم رہ گئے۔ فکر کرنی چاہیے کہ جمعہ نبی پاک نے فرمایا عید الفطر تے عید الاضحیٰ نالوں زیادہ خوشی دا دن ہے۔
عید الفطر دی اتنی خوشی نہیں جتنی عید الاضحیٰ دی اتنی خوشی نہیں جتنی جمعے والے دن دی خوشی تھی۔ اللہ اکبر اللہ تے اسی خوشی دے دن نوں جناب بازاراں دی زینت کر دینے ہاں، چوکاں چرستیاں دی زینت کر دینے ہاں، اللہ اکبر گانے سن دے ہاں، فلماں ویکھدیاں کر دینے ہاں، جمعہ پڑھن دی جرات ہی نہیں۔ اللہ اللہ قربان جاواں رات زی وقار ہن بندہ مسجد اندر داخل ہوا ہے، اگر امام نے خطبہ شروع کر دیتا ہے یہ دو چار یا جتنا ایک دل چاہے رکھتا پڑھ سکتا ہے۔ اے بھی گل سمجھ لو، کئی لوگ نا جمعہ شروع ہوئے ہیں نا تے اب چپ کر کے بیٹھ جاندے کہ ہن میں رکعتاں کی پڑھنی جمعہ شروع ہے پہلے تقریر سن لئیے تے آن دے نال تے بعد چوں پھر ویکھی جاوی جائے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، بلکہ صحیح حدیث ہے، نبی پاک خطبہ ارشاد فرمان دے صحابی باہر آیا تے آگے فٹافٹ بیٹھ گئے تے نبی پاک نے خطبہ روک کے آکھیا صحابی کیا تم دو رکعتاں پڑھ لی ہیں؟ محبوب نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں پڑھی ہیں؟ بعد چوں پڑھنا۔ فرمایا مسجد کے اندر داخل ہوندے آداب اندر شامل ہے، پہلے دو رکعتاں پڑھ پھر خطبے اندر بیٹھی۔ پہلو دو رکعتاں پڑھنی ہے، پہلو کی کرنا ہے؟ اونچی بولو یار، یہ تھوڑے واسطے سبق ہے۔ میں جمعے دی تفصیل گفتگو اس واسطے رکھی ہے تاکہ تھوڑی جہاں کمیاں پیشیاں نے دور ہو جائے۔ سب تو پہلے سویرے غسل کرنا ہے اور غسل کرنے کا طریقہ سمجھایا، وضو تو شروع کرنا ہے اور وضو کتوں تک کرنا ہے تے کیویں پانی پانا ہے، پہلے سجے پاسے پھر کھبے پاسے، پھر جناب تھوڑا وضو مکمل ہوئے گا، پھر تسی جناب مسواک کرو، مسواک تو بعد پھر تسی اچھے کپڑے کا تعین کرو، پھر انہاں تے خوشبو لگاؤ تے پھر مسجد پیدل آؤ تے ایک قدم چکو گے مسجد آن واسطے جمعہ پڑھن واسطے تے تواڈے ایک قدم دے بدلے اللہ تواڈے نامہ اعمال دے اندر ایک سال دے روزے دا ثواب لکھے گا۔ اور دوسرے نمبر تے میں عرض کیتی ہے کہ جمعہ پڑھن واسطے جدوں آندے تے کوشش کریا کرو امام دے خطیب دے منبر تے بیٹھن تو پہلے مسجد اندر داخل ہو جاؤ۔ میرے ایمان نال دسو نا ذرا، قریب ہن عید اگے آنی ہے تے کنے لوگ نے جڑے اونٹ دی قربانی کر سکدے نے؟ تواڈے اندر کنے نے جڑے ہر سال بہرا قربان کردے؟ بہت زیادہ تانوں لوگ ایسے ملنے گے جنہاں چاہے تو سالاں دے سال گزر گئے انہاں نے کوئی چھوٹی موٹی قربانی بھی نہیں کیتی تے ایک اونٹ دی قربانی کریے بھی تے 5-4 لاکھ روپے دا تے اونٹ ہے کہ نہیں ہے؟ تہاڈا کی بگڑن دیا جے تسی گھروں نکل کے ٹائم نال مسجد تے اذان ہون تو پہلو مسجد اندر داخل ہو جاؤ، امام دے منبر تے بیٹھ تو پہلو مسجد اندر داخل ہو جاؤ، نہ کوئی پیسہ لگا ہے نہ کوئی زور لگا ہے، نہ منڈیاں تے جا کے بحث پیسہ کرنا پیا ہے، چپ چپیتے سویرے اٹھ کے غسل کیتا ہے تے ٹائم کو مسجد اندر آؤن دا کی فرق پے جائے گا؟ تے اینے نال ہی اللہ پاک نے تیرے نامہ اعمال اندر اونٹ تے بچہ تے بکرا چھترا دی قربانی لکھ دتی ہے تے تینوں مہینہ لگدا سوچا یار۔ دوسرے نمبر تے عرض کیتی ہے کہ مسجد کے اندر تیسرے نمبر تے جدوں مسجد اندر آ رہا ہے تے آن دے نال مسجد اندر داخل ہو کے باقی سارے کام بعد اندر پہلو سب تو 2 رکعتاں پڑھنی ہے۔ پہلو سب تو کی کرنا ہے؟ 2 رکعتاں کم از کم نفل ادا کرنے۔ اگر تسی امام دے خطیب تے منبر تے بیٹھ تو پہلے آ گئے تے 2 چھڈ کے 4 6 8 جنیاں پڑھنیاں چاہندے ہو پڑھی جاؤ، کیوں کہ جمعے والے دن زوال تے ہوندا ہی نہیں۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا، زوال کا ٹائم ہوگا نماز نہیں پڑھ سکتے، جمعے والے دن اللہ نے زوال ہی ختم کر دیتا ہے۔ تسی امام نے منبر تے بیٹھن تو پہلے تسی 10 بجے آ گئے ہو، 11 بجے تک 12 بجے تک 12:30 تک پونے 1 بجے تک جمعہ شروع ہوتا ہے، 2.5-3 گھنٹے پہلو آپ جتنے مرضی نفل پڑھی جاؤ۔ اگر امام خطبہ شروع کر دیتا ہے تو پھر تسی اندر داخل ہوندے تو پھر 2 رکعتاں پڑھن تو بغیر مسجد اندر بیٹھنا نہیں۔ اللہ 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 قربان جاواں رات زی وقار اگلی گل سن لو۔ پھر جب مسجد اندر داخل ہوندے ہو تے آندیاں نال جتھے جگہ مل جائے اوتھے ہی بیٹھ جایا کرو، گردناں پھلانگن دی اجازت جمعے اندر نہیں، نبی پاک نے منع کیتا ہے۔ اتوں دی ٹپ کے ایک بندہ اتنے بیٹھا تے اتوں دی ٹپ کے بندہ اگلی صف چ آن دی کوشش کرتا ہے۔ جمعے والے دن جمعے کے دوران انج نہیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک نے منع کیتا، کئی لوگوں نے ذہن چل میں قریب ہو کے نا اپنا جا کے اگلی صف تے بواں گا، امام خطیب دے کول بواں گا، ثواب زیادہ ہوئے گا، پہلی صف چ نماز پڑھاں گا ثواب زیادہ ہوئے گا۔ جدو گفتگو جمعے دی شروع ہوئے پھر تسی گردناں پھلان کے اتوں دی کراس کر کے لوگاں نوں نہیں آ سکتے، جتھے جگہ خالی لبی ہے اوتھے ہی بیٹھ جانا چاہیے۔ جتھے خالی جگہ ہے اوتھے بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات ذی وقار غور کر کے جانا ذرا حضرات اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ہونے سارے کام کرن تو بعد خطبہ توجہ نہ سندا ہے آسماناں تو آواز آندی ہے میرے بندے تو بڑے غور دے نال خطبہ سن لے ہجے تو مسجد کے دروازے جو باہر نہیں نکلے گا کہ میں تیرے 10 دنوں دے گناہ معاف معاف کر دیتا ہے کتنا کو ٹائم 1 گھنٹہ ہاں جی بس صبح 1 گھنٹے لگ جاندے نا تقریر دا نماز پڑھ کے واپس نکلن دا 1.5 گھنٹہ لا لو تے 1.5 گھنٹہ امن شانتی نال طریقہ نبوت نبی دے مطابق تسی جمعہ پڑھ لیا پڑھ کے واپس نکل گئے ہو تے اللہ اللہ آواز آ گئی بندیا مسجد کے اندر جُتی پا کے تو گیٹوں باہر اندر نکلے گا تیرے نامہ تیرے 10 دنوں دے گناہ اللہ پہلو مٹا کے رکھ دے گا اللہ اکبر میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ جناب گردنا پھلانا تو منع کر دیتا ہے جتنے جگہ مل گئی اوتھے بیٹھ جاؤ اللہ اللہ قربان جاواں جڑا بندہ گردنا پھلاندا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر اسلام نے اونوں گدھے نال تشبیہ دیتی ہے کھوتے نال تشبیہ دیتی ہے اور میں کھوتا ہے جڑا میں اتوں دی ٹپی جا رہا ہے گردنا پھلاون تو منع کیتا ہے اللہ اللہ قربان جاواں حضرات دی وقار غور کرنا سیدنا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے قریب بیٹھے ہوئے سن اللہ دے نبی خطبہ دین دے سن اے گل ذرا توجہ نال سنیں جی حدیث ذرا توجہ نال غور کر سنیں جی اللہ دے نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دی آیتاں پڑھیاں تے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے دن میں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دے کان دے نال منہ لا کے کیا جڑیاں نبی پاک نے آیتاں پڑھیاں نے اے کتھوں پڑھیاں نے مینوں ذرا نشاندہی کر دیو گل غلط ہے کوئی جڑی گل پوچھی ہے صحابی نے دوسرے صحابی نوں گل پوچھی ہے کہ نبی پاک نے خطبہ شروع کردے ہیں آ جڑیاں دو ترے آیتاں سنائیاں نے یہ آیتاں کیڑی جگہ تے نے قرآن پاک دے کیڑے سپارے دیاں نے ہن سارے صحابہ ہی حافظ قرآن تے ہے نہیں سب حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں ابی بن کعب کو سوال کیتا جڑی نبی پاک نے آیتاں پڑھیاں نے تے کتھوں پڑھیاں لیکن حضرت ابی بن کعب نے کوئی جواب نہیں دیتا تھوڑی دیر گزری تے کہندے میرے دل اندر پھر گل آ گئی میں پھر سوال کیتا ہے ابی بن کعب پھر نہیں بولے میں تیسری مرتبہ پھر سوال کر دیتا ہے ابی بن کعب نے پھر میرے کوئی جواب نہیں دیتا اللہ دے محبوب پیغمبر اسلام نے خطبہ مکمل کر لیا جمعہ پڑھ کے باہر نکلے تے میں دروازے دے کے جا کے حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پھر مخاطب کیتا او یار ابی میں تیرے کو جمعے دے دوران میں 3-4 مرتبہ سوال کیتا ہے تو مینوں کسے گل دا جواب نہیں دیتا آخر وجہ کی ہے تے سیدنا ابی بن کعب کہندے نے ابو درداء تو تے اپنا جمعہ ضائع کر ہی لیا سی میں کیوں اپنا جمعہ ضائع کردا ہاں جی سوال ہے قرآن دی آیتاں دا تے ابو درداء نو ابی بن کعب کہنے تیرا جمعہ ضائع ہو گیا ہے میں اپنا جمعہ بچا لیا تے ابو درداء کہنے میرے کو برداشت نہ ہوئی گل میں واپس مڑیا پھر مسجد اندر نبی پاک دے کول آیا تے میں آ کے نبی پاک کو سارا ماجرا سنایا تے آپ نے فرمایا ہاں ابو درداء واقعی تیرا جمعہ ضائع ہو گیا ہے واقعی تیرا جمعہ ضائع ہو گیا تے اسی منع تے اتوں تک کیتا گیا تسی مسجد اندر آ کے جمعہ سنن واسطے بیٹھ گئے ہو تے تسی ویکھیا تسی جتھے بیٹھے ہو تہاڈے سامنے ککھ پیا کوئی ککھ سمجھ دیو کوئی ذرہ پیا ہے صف دے اوتے کوئی گند پیا ہے یعنی سمجھ لو تے تسی جمعے دے دوران اونوں پھڑ کے تے جے بندر پان دی بھی تانوں اجازت بولتے نہیں جے بندر پان دی اجازت نہیں جے چاہے کہ اوے تو کی کرن لیا اوے فلانا بن جا چپ کر کے بیٹھ جا فلاں کر لے کسے مقتدی نو دوسرے مقتدی دی کسے قسم دی کوئی گل دا جواب یا اودی حرکت دے اوتے کوئی جناب نشاندہی کرنا یا اودے اوپر کوئی تبصرہ کرنا یہ سب جمعے تو بعد جمعے کے دوران کوئی بندہ دوسرے بندے دے نال گل کر سکدا بھاویں وہ چنگی کرنی ہے تے بھاویں مندی کرنی ہے جو بھی کرنا امام خطیب سامنے ویکھن دے اونوں پتہ وہ کر سکدا ہے بندے سے دوسرا بندے نال کوئی بندہ گفتگو کر سکدا نہیں کر سکدا یہ جمعے دے آداب اندر شامل ہے سارے بچے ہوندے نے وہ شور شرابہ شروع کردے نے تے پھر سارے بزرگ جڑے حضرات ہوندے نے وہ انہاں نوں تبارہ بازی اوے چپ کر جو تانوں پتہ نہیں جمعہ ہوندے او چپ کر جا فلانے روٹی یہ گلاں جمعے تو پہلوں سمجھان والیاں گھروں بچیاں نوں جو جمعہ پڑھن واسطے لے کے ہوندے یا
بھیجدیاں نے ماواں انہاں نوں چاہیدا ہے کہ بچے نوں بھیجن لگیا گل سمجھا کے کرنا، بیٹا مسجد اندر جا کے خاموشی نال بیٹھنا ہے، اگر نہیں بیٹھے گا تو کوئی گناہ ہے، اگر بیٹھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے انعام ہے رکھے۔ کرو تربیت کر کے بھیجی جائے، نہ کہ مسجد اندر آ کے شور شرابہ شروع ہو جائے۔ مسجد کے آداب اور جمعے کے آداب کے اندر یہ چیز شامل ہے، جب مسجد اندر خطبہ سنن واسطے تشریف لے آئے پھر ایسی خاموشی اختیار کر لو، ایسے ساکر ہو جاؤ، حتیٰ کہ تمہیں یہ بھی اجازت نہیں کہ تسی اپنے ہاتھ دے نال کسی چیز کو پکڑ کر کے اپنی جیب اندر ہی پا لو۔ اللہ 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 قربان جاواں حضرات ذی وقار۔ اگر امام نے خطبہ شروع کیتا ہے تو امام دے کول آ کے سنتا نہیں پڑھنیاں چاہیے۔ کئی بندے پہلی صاحب دے شکین چل میں اگے جا کے سننا پڑھ لینا، پیچھے سنتا پڑھ کے تو پھر اگے کا جگہ مل جائے تو اگے آ سکتا ہے، مگر نہ کسی دے اتوں دی پھلان کے آنا بھی مناسب نہیں، تے سنتا بھی امام دے بالکل کول آ کے نہیں، پیچھے چھوٹیاں چھوٹیاں سورتاں پڑھ کے اپنی دو رکعتاں مکمل کرنی ہے۔ اللہ اکبر حضرات ذی وقار، غور کرتے جانا۔ اور میں دساں کائنات سردار نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلا جمعہ کتے پڑھیا سی تے کدوں پڑھایا سی؟ سب تو پہلا اے مسلمانوں کو معلومات ہونی چاہیے۔ اللہ اللہ قربان جاواں، مدینے تو باہر قباء مسجد ہے، اللہ دے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو ایتھے پہنچے تھے اس دن 8 ربیع الاول سوار دا دن، نبوت دا 14واں سال، 23 ستمبر 622 ہجری دا دن سی۔ اللہ اکبر۔ ایتھے ایک آدمی جدا نام کلثوم بن ہدم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اندر قیام فرمایا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوار بھی رہے، منگل بھی رہے، بدھ بھی رہے، جمعرات تک اتھے ٹھہرے۔ ایک روایت کے مطابق ہوتا میرے نبی اتنے 10 دن اس گھر کے اندر رہے، دوسری روایت کے مطابق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 24 دن اس گھر کے اندر رہے نے۔ اللہ اکبر۔ مولانا مبارک پوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سوموار کے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء اندر پہنچے تے آپ نے اس قباء مسجد کی بنیاد رکھی۔ آپ نے فرمایا جڑا وضو کر کے قباء کے اندر آ کے 2 رکعتاں پڑھتا ہے وہ اسی طرح ہی ہے جویں انہیں ایک عمرے دی ادائیگی کر لئی ہے۔ قباء مسجد نبی پاک نے خود بنوائی ہے تے فرمایا بناندیاں نال ہی وہ تلقین فرمائی ہے اندر نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا جدوں کوئی بندہ وضو کر کے آ جائے تے آ کے اندر 2 رکعتاں پڑھ لے تے وہ 2 رکعتاں دا ثواب اللہ انہوں اتنا ہی عطا فرمائے گا جی سمجھ لے جی میں ایک عمرہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کو دعا کرو اللہ سب نے مسجد کی زیارت نصیب فرما دے۔ حضرات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اتھوں روانہ ہو جاندے بنو نجار، میرے نبی پاک علیہ السلام دے ننیال نے یعنی نانکے تے نبی پاک علیہ السلام نے انہاں تک پیغام پہنچایا میں آ رہا ہاں۔ وہ خوشی دے نال اسلحہ اپنے اوپر لیس کر کے بار استقبال واسطے آ گئے۔ اوتھوں دے لوگ ویسے یہودی بھی چاہندے سن کہ اسی آخری نبی دی زیارت ہی کر لئیے۔ اللہ تعالیٰ قربان جاواں چاہ چل گیا نبی پاک علیہ السلام دا۔ اللہ کو یہودی کھجور تے چڑیا ہوا ہے، کھجورا اتارن واسطے جدوں نے میرے مصطفیٰ دا قافلہ دیکھیا تے دیوانہ ہو گیا تے مولانا لکھدے نے ہو گیا کملا باجاں مومناں نو ماردا، ہو گیا کملا باجاں مومناں نو ماردا، لوگو درشن کر لو دلدار دا، چل نہ سکیا سوک شام ابرار دا، نکل گئی منہ اس دے آواز تکبیر دی۔ حضرات کہتا ہے کہ لوگوں دوڑو تھوڑا نبی آ گیا ہے، یہودی اپنے تورات کھول کے میرے محمد رو دیکھنے واسطے آ گئے نے۔ کیا ہوتے جناب اللہ اکبر اللہ اکبر غور کرتے جانا۔ اے وہ نبی ہے جنہاں چھوٹی چھوٹیاں جناب معصوم بچیاں بھی باہر نکلی ہیں تے استقبال واسطے سامنے آ کے کھڑیاں ہو گئی ہیں تے آندیاں نے تالا والبدر علینا من ثنیۃ الوداع ما دعا للہ داعٍ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں ترانہ پڑھ رہی نے، میرے نبی پاک علیہ السلام دی آمد تے شعر پڑھ رہی نے، میرے آقا کو خوش آمدید کہہ رہی نے، اور معصوم بچیاں ساری بولی اندر کہہ کی رہی نے، نہیں اسی کڑیاں قوم نسادیاں، اچھی بولو
اسی کڑیاں قومن سار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اللہ رحمت می برسائے نے نبی پاک مدینے آئے نے سکے بوٹے پھر ہرے آئے نے بوندا برسیاں عجب بہار دیاں نی اسی کڑیاں قومن سار دیاں جد جان نبی تو وار دیاں اج چند خوشی دا چڑھیا نی اج چند خوشی دا چڑھیا نی اج شہر مدینہ ٹھریا نی واہ رونق شہر بازار دیاں نی اسی کڑیاں قومن سار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں حضرات مسجد نبوی کا دروازہ جنوں بابے مجیدہ گیا ہے اللہ کے دروازے جو نکل کے سامنے ویکھیے ایک پہاڑی ہے جدا نام ہے سلا پہاڑی ادھر میرے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے تے بچیاں کہنی ہے واہ رتبہ سلام پہاڑی دا واہ شان تیری اسواری دا سانو حکم سیتا بیاتاری دا اسی گلیاں اس سرکار دیاں نی اسی کڑیاں قومن سار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں حضرات میرے نبی پاک علیہ السلام بنو سالم بن عوف قبیلے دے کولوں گزرے جمعے دا ٹائم ہو گیا ہے یہ مدینے اندر ہوندے ہوئے رستے اندر پہلا جمعہ ہے ایک خالی وادی سی خالی وادی دے اندر جمعے دا ٹائم ہو گیا ہے تے میرے مصطفیٰ دے نال میرے نبی دے 100 صحابہ کرام نے 100 ساتھی نال نے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جمعے کا ٹائم ہو گیا وضو بنا لو کھلے علاقے دے اندر کھلے جنگل بیابان دے اندر میرے مصطفیٰ نے جمعہ پڑھانا شروع کیتا خطبہ دے دیتا ہے یہ تو پتہ چلتا ہے مسجد تو باہر کھلی جگہ اندر بھی جمعہ پڑھنا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے اگر ضرورت پہ جائے تو باہر کھلے میدان کے اندر جمعہ پڑھا جا سکتا ہے حضرات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بیمار تے مسافر بندہ اور تو بچے دے علاوہ ہر مسلمان تے جمعہ پڑھ رہے اس لیے پڑھنا چاہیے بے شک کوئی دیہات ہو یا شہر باقی کا ذہن بن گیا جی پنڈاں میں جمعے نہیں ہو سکتے حضرات جڑے تکے دے مفسر بنے پھرتے تکے دے مفتی بنے پھرتے ہیں نا انہاں نے تکے دے مسئلے بنا کے نا پنڈاں دی جمعہ پڑھنا کی تو کئی شہر چلنا چاہیے حضرات حدیث دے مطابق جتھے مومن مسلمان 40 بندے اکٹھے موجود ہو اوتھے جمعے دی نماز تے جمعے دا خطبہ ہو سکتا ہے 40 بندے تے دوسری روایت ہے 4 بندے موجود ہون تے جمعہ پڑھا سکتے جمعہ پڑھیا جا سکتا ہے اے نہیں جان کے فتوی لا لا کے جی فلانی مسجد چھوٹی ہے تو فلانی بڑی ہے اور جامعہ بن گئی تے مدرسہ بن گیا ایتھے جمعہ نہیں پڑھیا جا سکتا اوتھے نہیں پڑھیا جا سکتا جمعہ پڑھنا بھائی جمعہ پڑھنا ضروری ہے اے جنہاں نہیں پڑھنا انہاں تھکے دے مسائل تیار کیتے جمعہ پڑھنا شرط ضروری ہے جڑا نہیں پڑھتا ایک جمعہ نہیں پڑھتا 2 نہیں پڑھے 3 نہیں پڑھے جب 3 جمعے دا انکاری ہو گیا 3 جمعے نہیں پڑھے تے اللہ دے محبوب پیغمبر اسلام نے فرمایا بندہ منافق ہو گیا جن نے لگاتار 3 جمعے چھڑ دیتے وہ کی ہو گیا منافق تے منافق دی سزا پتہ کی ہے بڑے سکون نال سے جمعہ چھڑ دینا خیر ہے جی او کوئی سورے جانا پے گیا سی او کوئی فلانی جگہ جانا پے جی سفر چ لنگ گیا جی فلان ہو گیا یہ ساری ساڈیاں بھی طویلاں نے منافق وہ بندہ جن جمعے 3 مسلسل چھڈے تے پتہ منافق کی سزا کی ہے یہ کوئی منافق سی نا فوت ہو گیا تے نبی پاک علیہ السلام نے دے منہ اندر اپنا لعاب بھی پایا ہے اپنے پسینے والا کرتا لا کے دے گل بھی پوایا ہے او دا جنازہ بھی پڑھایا ہے تے آسمان دا تو اللہ نے قرآن نازل کیتا فرمایا محبوبہ تسی اے دا 70 واری بھی جنازہ پڑھو تے میں اینو معاف کرنا سزا کیوں ہے معاف کیوں نہیں کرنا کیونکہ تہاڈا نال منافقت کردے منافق ہے ضروری یہ نہیں کہ منافق کوئی دردیاں سن کے اوپر لان والا نبی پاک نے نشان نہیں کیتی جنہیں جمعہ جان بولی کہ 3 ہیٹ تے چھڈے وہ منافق ہے فکر کرنی چاہیے سانو اپنے اعمال دی اللہ 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 قربان جاواں حضرات دی وقت ٹائم ختم ہو گیا غور کرتے جانا حضرات غور کرنا ذرا جمعے والے دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زیادہ تو زیادہ درود پڑھنا چاہیے صبح جدوں اٹھتے ہو سب تو پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے جمعے والے دن نبی پاک علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے اور آپ حکم دیتا ہے
کہ سب تو پہلے نماز تو فوراً بعد جو فارغ ہوندے ہو اپنے اذکار مکمل کر کے سورۃ کہف دی تلاوت کی جائے، سورۃ الکہف دی تلاوت، اللہ اکبر اللہ، سورۃ الکہف دی تلاوت کی جائے جمعے تک ٹائم ہے، جمعے دی اذان تو پہلے بندے نوں سورۃ الکہف دی تلاوت کرنی چاہیے۔ ایمان نال دسو اگر ہاتھ کھڑے کرواواں چاہواں تے مینوں امید ہے کہ کوئی ایسا بندہ بھی شاید کوئی ایک دو مل جان جنہاں سورۃ الکہف پڑھی ہو، مگر میرے سمیت سانوں بھولیا ہوندا جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھنی، علم ہی نہیں کئی بندیاں نوں سورۃ الکہف بھی پڑھنی چاہیے۔ جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھنا نبی پاک کی سنت ہے اور آپ نے حکم دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جمعے والے دن درود زیادہ پڑھنا چاہیے، ویسے تو عام معمول اندر بھی درود زیادہ پڑھنا چاہیے، لیکن جمعے والے دن پڑھنے کی زیادہ فضیلت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ اللہ قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیو جدوں تسی درود پڑھدے ہو تہاڈا درود میرے تک پہنچایا جاتا ہے۔ ساڈا اس گل تے یقین ہے کہ واقعتا نہیں، جدوں درود پڑھیا جاندا ہے تے اللہ دے فرشتے اس درود نو اچھے سوہنے طریقے نال لپیٹ کے تے مصطفیٰ دی خدمت دے اندر انہاں نوں وہ ہدیہ تحفہ پیش کیتا جاندا ہے۔ اللہ اللہ قربان جاواں، ذرا جدوں تسی درود پڑھ لیندے ہو درود پڑھن دی برکت دے نال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے درود او پڑھنا جے نبی پاک علیہ السلام دی مور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید، نماز درود ابراہیمی جنہیں پڑھنا اللہ اکبر۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ ایک مرتبہ درود پڑھ لیندا ہے اللہ پاک او دے اوتے جناب 10 رحمتاں نازل فرما دیندے نے۔ کنیاں رحمتاں؟ 10۔ تے جڑا بندہ 100 واری درود پڑھ لے او دے تے کنیاں رحمتاں؟ 1000 رحمت۔ اللہ اکبر، اجر پڑا ہے لیکن ساڈے اندر کمی یہ ہے کہ اسی کردے نہیں۔ اللہ اللہ قربان جاواں، ذرا تذیب وقار غور کرنا اللہ دے قرآن میں۔ اللہ دا قرآن سن لو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا ایمان والو جمعے دے دن جو تھانوں آواز لگ جائے پھر اللہ دا قرآن سننے واسطے آ جاؤ، کاروبار نو چھڑ دیو، میں تہاڈا رب تھانوں کہہ رہا میں تہاڈے واسطے بہتر ہے۔ پہلے دکان بند کرو پھر جمعہ پڑھیا جائے تو پھر رب دی زمین تے پھیل جاؤ اور دکاناں کھول لو، کاروبار شروع کر دیو، پھر اللہ پاک تے فضل کر دے گا، اللہ کا فضل تلاش کرنے والے بن جاؤ۔ ویسے تو نبی پاک علیہ السلام نے دنیا میں بہت مردار کیا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جمعہ پڑھ کے جڑا کاروبار کرے گا میرا فضل ہے۔ میں تفسیر قرطبی کے اندر بھی پڑھ رہا سا جڑا شخص جمعہ پڑھ کے کاروبار کرے گا اللہ پر اللہ پاک عام سوچے نو 70 گنا زیادہ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ پر اللہ فرماتے ہیں جمعے کے وقت دکاناں بند کرو، لیکن اسی دکاناں کھول کے چھوڑ جناب بیٹھے رہنے چورے ہو کے بیٹھے رہنے کاروبار اندر مگر رہنے کوئی گل نہیں۔ اللہ 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 قربان جاواں ذرا جمعے والے دن صبح جدوں دکاناں کھول لیاں نے تے جمعے دے دن نو خوشی دا دن سمجھدے ہویا، برکت والا دن سمجھدے ہویا، جمعے دے دن جناب دکان تے بیٹھے الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ دا ورد کرتے رہیا کرو، درود پڑھتے رہیا کرو۔ اللہ انشاءاللہ دنیا تے وہ معافی ہادی جناب کامیابیاں آخرت دی کامیابیاں ہم کنار فرما دیں گے۔ اللہ اللہ قربان جاواں ذرا تے وقار اللہ اکبر غور کرو۔ آخری گل تے میری بات دا ختم تے سلام ہے۔ اللہ اکبر غور کرنا چاہیے کاروبار کرنے والے حضرات ذرا غور نہ سنیا جے۔ اللہ اکبر تحیہ قلبی دا نام تے سارے نے سنا ہوئے گا۔ اے او تحیہ قلبی ہے جن نے اپنی بیٹی نو زندہ پر غور کیتا سی تے لوگاں کو پیسے لے کے لوگاں دی بیٹیاں زندہ پر غور کریا کرتا سی جدوں اسلام نہیں سی آیا۔ اللہ 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 قربان جاواں اے تحیہ قلبی کون ہے؟ اللہ اکبر جڑا پھر نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اے تحیہ قلبی ہو گئے جڑا نبی پاک علیہ السلام کی چٹھیاں پر لوگوں تک پہنچایا کرتا سی، یہ ڈاکیے دا کام نبی پاک دا کریا کرتا سی۔ اللہ 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 قربان جاواں حضرات دی وقار کون تحیہ قلبی جدوں اسمان تو جبریل وحی لے کے آندا تے جبریل تحیہ قلبی دی شکل اتار کے نبی پاک دے سامنے پیش ہویا کرتا۔ اللہ 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 قربان جاواں کوئی 70 دنیا مار کے دوارے آوندا پڑھنا کلمہ تے ہسدا آجیاں پاوندا جبریل اودی شکل تے اتار ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ جدا پیار ہو گیا پاویں لاکھ گنہگار بیڑا پار
ہو گیا اللہ 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 قربان جاؤں قید سالی پہ گئی ہے تے دیا کر بھی یہ مسلمان نہیں ہویا دیا کر بھی شام دے لاگے جو جناب گندم لاگے نبی پاک علیہ السلام کے شہر مدینہ کے اندر آ گیا ہے ادھر مسجد اندر جمعہ ہون دیا صحابہ کرام بیٹھے نے اللہ اکبر بارہ آوازہ بلند ہو گیا دیا کر بھی دا قافلہ کڑم لاگے منجی لاگے گندم لاگے آواز لاگے مدینے کے بازار کے اندر پہنچ گیا لوگ جلدی نہ اپنا اپنے جناب آگے برتن لے لو جلدی نہ خرید لے تو پتہ جب بھوک پئی ہو ہر بندے کا صحیح ہے اندر بھاج کر فٹافٹ لے لو اللہ محبت صحابہ کرام نے جمعے کے دوران اٹھ کے دوڑا دیتیاں نے صحابہ کرام بیٹھے نہ رہ گئے جمعے کے دوران دوڑا لگ گئیاں لوگ مال پیچھے بھاج پائے لوگ آٹے دانے پیچھے بھاج پائے صرف گنتی کے 12 سے صحابہ کرام مسجد اندر بیٹھے رہ گئے پھر نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا جبریل آ گیا تے آ کر کے نبی پاک نو کہنے لگا محبوبا 12 بندیاں دی وجہ کر کے اللہ پاک دا عذاب ٹل گیا مگر نہ اللہ پاک ونوں اج عذاب ہونا سی تے ساری بستی نے نیز تو نابود ہو کے رہ جانا سی جمعہ ہون دیا تے بندے روٹی پیچھے بچے نے تے اللہ دا عذاب منتظر سی فرمایا 12 بندے جڑے بیٹھے رہ گئے نا اگر یہ بھی اٹھ کے ٹر جاندے تے عذاب فائنل سی عذاب ہونا ہی ہونا سی رب اس پہ نابود ہو کے رہ جانا سی اس واسطے میرے محترم بھائیو جمعے کا دن اللہ نے محبوب پیغمبر اسلام نے خوشی کا دن آکھیا ہے یہ اندر خوشی کرنی چاہیے کاروبار کر کے خوشی تے کرنی چاہیے جب خوشی آ جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ اندر پیش ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ اندر پیش ہو کے سر سجدے اندر رکھنا چاہیے رکوع و سجود کا خیال کرنا چاہیے اسی جمعہ بھی چھٹی جانے ہیں نمازاں بھی چھٹی جانے ہیں نہ فرضاں دی فکر نہ نفلاں دی فکر نہ جمعے دی فکر رہ گئی تے نام نے حدیث وسی مسلمان ہی ہیں میرے محترم بھائیو اس طرح نہیں جمعے کے دن جدوں تسی سویرے اٹھدے ہو اٹھدے نال پہلے غسل کریا کرو ٹائم نال غسل کریا کرو نبی پاک دی سنت ہے غسل کرنا طریقہ کار میں سمجھا دیتا پہلے وضو کرنا ہے وضو تو بعد پھر اپنے سر دے اندر 3 چلو پانی دے بھر کے پانی میں خلال کرنا ہے پھر اپنے سجے پاسے پانی پانا پھر کھبے پاسے پانا تھوڑا غسل مکمل ہے اگر تھوڑی شرمگاہ نو ہاتھ نہیں ٹچ ہویا یا ہوا خارج نہیں ہوئی تے تسی اسے وضو کے نال نماز بھی پڑھ سکتے ہو اگر تھوڑی شرمگاہ ٹچ ہو گیا ہے تو پھر تمہیں وضو دوبارہ کرنا پڑے گا پھر کپڑے اچھے کا انتخاب کرو سونے کپڑے کا انتخاب کرو مسواک کرو خوشبو لگاؤ اور پیدل چل کے مسجد وال رخ کر لو مسجد وال آ جاؤ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ ایک قدم جمعہ پڑھن دی نیت نال اج صاف ستھرا ہو کے ٹر پیا انہیں ایک قدم چکیا تے اللہ نے ایک قدم دے بدلے اونوں 1 سال دے روزیاں دا ثواب عطا کیا چھوٹا عمل ہے پھر اگے میں تلقین کچھ باتاں عرض کیتیاں نے غسل دے حوالے نال پھر مسجد کے اندر داخل ہونا ہے تے سنتاں کدوں پڑھنیاں نے کیویں پڑھنیاں نے پیچھے کھڑے ہو کے قریب آ کے پیچھے کھڑے ہو کے 2 رکعتاں پڑھن تو بغیر مسجد اندر بندہ بیٹھ نہیں سکتا بعض لوگ کہتے ہیں جی بعد چ پڑھ لیں گے نا نبی پاک دے صحابی نے اینے کیتا عمل آ کے بیٹھ گیا نبی پاک نے خطبہ روکیا فرمایا نا کھڑا ہو جا پہلے سنتاں پڑھ تے پھر بیٹھنا ہے اس واسطے سنتاں تو بغیر مسجد اندر بیٹھن دی اجازت نبی پاک پر لو نہیں تیسرے نمبر تے عرض کیتی ہے کہ مسجد وچ داخل ہونا ہے تے ہوندیاں نال پھر اے نہیں کہ میں اگے فرنٹ تے جانا ہے تے بندے نوں تھوڑا ٹپ کے لنگی جاؤ نبی پاک نے جڑا گردنا پھلان کے جمعے دوران لگدا ہے اے جی جویں گدا ہے گردنا پھلان دی گل جتھے جگہ مل گئی اوتھے بیٹھ جاؤ تے تیسرے نمبر چوتھے نمبر تے میں کہیا مسجد دے اندر جدوں بیٹھے ہوئے تے پھر تھوڑی جڑی اپنی بالکل سراغ اپنا سنن دا جڑا انداز ہونا چاہیے بیٹھن دا انداز اس طرح ہونا چاہیے کہ تسی کسی ہور پاسے مخاطب نہیں ہونا تواڈے بچے کوئی شرارت کرن دے نے یا تسی مسجد اندر بیٹھن دے ہو ہٹا کے ککھ چک کے اپنی جیب اندر پان دی اجازت نہیں مسجد اندر جدوں بیٹھ جانا خطبہ سننا ہے پھر ہم تک گوش ہو کے اپنے خطیب وال اپنے منبر وال دیکھنا ہے اوتھے ہی مخاطب رہنا ہے اور یہ گلاں اپنے دل و دماغ اندر تختی اندر منتقل کرنا ہے جگہ دینی اللہ اکبر اللہ تے جمعہ دے دن جڑے لوگ کاروبار کرتے رہندے نے جمعہ نہیں پڑھدے انہاں دی وعید بھی سنائی ہے تے جڑے چھڈ کے آ جاندے نے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع جدوں تسی آئے ہو جمعہ پڑھ لیا جمعہ پڑھن تو بعد وذروا البیع نکل جاؤ اپنے کاروبار وال نکل جاؤ دکاناں وال نکل جاؤ کھول لو تے جدوں تسی کھول لو گے عام نسبت دے اندر جتنی تہاں کمائی کیتی اللہ او دے نالوں 70 گنا زیادہ برکت عطا فرمائے گا یہ انعام ہے جمعے والے دن جمعہ دکان بند کر کے واپس جا کے کھولندا تے ساڈے ہاں رویہ الٹ چلدا ہے دکان جمعے دے دوران کھولی رکھنے ہیں کیوں جی او جمعہ نہیں پڑھن او جانا تے ایسی پڑھنا ہے کہ چلو جڑی کو 4 کاف ہوندے آ جان بعد چ بچیاں نوں لے کے رسول جانا سی اسی جمعے تو بعد سیر و تفریح تر پینے جدوں فضل تلاش کرن دا ٹائم سی
وہ فضل نہیں تلاش کیتا جمعے دے دوران اسی حرام کھاندے رہ گئے جمعے دے دوران جتنی بھی کمائی کی 10 کمائے نے 20 کمائے نے 20,000 کمایا یا 20 لاکھ بھی کمایا جمعہ نہیں پڑھیا تو وہ 20 لاکھ دا 20 لاکھ حرام ہے اس دے نبی پاک دی مہر ہے تو جن نے ایک لقمہ حرام دا اپنی اولاد نو کھوایا وہ دے بچے وہ دے تابعدار تے فرما بردار نہیں رہ سکتے یہ بھی نبی پاک دی مہر شدہ گل ہے اس واسطے اللہ کو دعا کرنی چاہیے اللہ جمعے والے دن دی اہمیت و فرضیت نو سمجھ کے اللہ سانو عمل کرنے والا بنا دے اللہ جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دے اللہ زندہ رکھے اسلام تے اللہ خاتمہ ایمان تے فرما دے اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین